أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ 24ویں دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعُكَ وَلَا أَعْصِيكَ یا جواد السائلین، یعنی اے ہوں اس چیز سے جو تیرے لیے اذیت کا سبب ہے، یعنی جو تیرے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ پالنے والے ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرما جس سے تو راضی ہو۔ معبود ہمیں اس چیز سے محفوظ فرما جس سے تجھے اذیت پہنچے۔ پالنے والے ہمیں نیکی کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اطاعت کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں ایسی توفیق عطا فرما تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں۔ یا جواد السائلین، اے سوال کرنے والوں کو عطا کرنے والے۔ اہم دعائیں 3 ہیں۔ پہلا ہے کہ خوشنودی پروردگار، اللہ کی رضا کے اسباب ہمیں مل جائیں، ایسی چیزیں ہمیں نصیب ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے۔ دوسرا ہے کہ خدا کو ناراض کرنے والی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، ان چیزوں کو ہم انجام نہ دیں۔ اور اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کی توفیق طلب کی گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، پالنے والے میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تجھے راضی کرتی ہیں، وہ ہمیں عطا کر دے۔ رضایت پروردگار، اللہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اطاعت پروردگار میں ہی اللہ کی رضا شامل حال ہے۔ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر، جو کہ رسول خدا کے صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری، اور 5 اماموں کے صحابی ہیں۔ 5ویں امام کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، 5ویں امام کو انہوں نے رسول کا سلام پہنچایا۔ جب یہ بیمار ہو گئے تو 5ویں امام ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ تو 5ویں امام نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ آپ اے جابر، آپ کس چیز کو کس سے بہتر سمجھتے ہیں؟ تو جناب جابر نے کہا کہ میں ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں، میں بیماری کو صحت مندی سے بہتر سمجھتا ہوں، میں فقیری کو تونگری سے یعنی مالداری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یعنی جناب جابر نے کیا کہنا چاہا، سمجھانا کیا چاہا کہ میں جب تکلیف میں رہوں گا، پریشانی میں رہوں گا تو وہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے تاکہ اس سے اللہ راضی ہو، بجائے یہ چونکہ صحت کیا ہے، عافیت کا موقع ہے، بیماری پریشانی کے لیے ہے۔ کہا بیماری کو انہوں نے کس پر ترجیح دی؟ صحت پر۔ غربت پریشانی کا سبب ہے، غربت کو ترجیح دی انہوں نے کس پر؟ مالداری پر۔ اس کے علاوہ
تو جو چیز انہوں نے ترجیح دی ہے، اس کے بعد کہا کہ امام نے ان کو ٹوکا، اور ٹوکنے کے بعد کہا کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بہتر قرار دے دیں؟ کہ تو کہا مولانا کیا اچھا، مولا آپ ہی بتا دیں اچھا کیا ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کیا میں سوچوں؟ تو امام نے کہا کہ اللہ جس حال میں رکھے، اگر اچھا رکھ رہا ہے تو اس میں راضی رہو، مالدار رکھ رہا ہے تو اس میں بھی راضی رہو۔ کہا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اللہ کے کیے گئے فیصلے پر اعتراض کریں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بہتر سمجھا وہ ہمیں عطا کیا ہے، اور سیرت اہل بیت میں ہمیں یہ چیز جا بجا دیکھنے کو ملے گی کہ لاکھ پریشانیاں آ جائیں، صحیح ہے، لاکھ دشواریاں آ جائیں، ان کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آتا، بس یہی کہ اللہ، جو کہ اسرائیلی روایت میں سے ہے، یہ روایت ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات میں سے اس کو بولتے ہیں، کہ جو روایتیں ایسی کہ جو گھسیڑی گئیں، یعنی موجود نہیں ہیں حقیقت میں، کہ جناب ایوب بیمار تھے، اس کو حقیقت پر مبنی نہ سمجھیے گا، لیکن سمجھانے کے لیے اس روایت کو نقل کر دے رہا ہوں، چونکہ حقیقت کو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، چونکہ نبی کو کوئی اس طرح کی بیماری ہو جائے خدا نخواستہ کہ جس سے لوگ نفرت کھانے لگیں، تو نبی ایسی بیماریوں سے کیا ہے، مبرہ ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی کہ لوگ اس سے دور بھاگیں، اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں، صحیح ہے، نبی کو خدا نخواستہ کبھی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں میں سے ہے۔ کہا کہ ان کے جسم پہ کیڑے ہو گئے تھے، صحیح ہے، تو وہ کیڑے ایک آدھ اگر گر جاتے تھے تو اس کو اٹھا کے جسم پہ رکھتے تھے کہ اللہ نے میرے جسم کو تیری غذا بنایا ہے، غذا بنایا ہے تو تو یہی رہے۔ تو رضا سمجھیے، ہمارے ساتویں امام قید خانے میں ہیں، قید خانے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے عبادت کا کتنا بہترین موقع عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے ویو کو اگر انسان چینج کر لے اس کو راحت و سکون مل جائے گا، نظریہ اگر بدل لے، ایک ہے کہ واویلا کریں کسی مصیبت پہ، مجھے یہ بتائیے واویلا کرنے سے، شور کرنے سے کبھی کسی کی مشکل کم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ اگر شانتی ذہن سے، سمجھداری کے ساتھ اگر اس مصیبت کا سامنا کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، توکل کیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، تو مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور آسانی کے ساتھ۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ قید و بند میں رہنے کو ہم مصیبت بنا لیں، امام کہہ رہے ہیں اللہ تو نے کتنا اچھا موقع فراہم کر دیا کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے فارغ کر دیا ہے، تو اسی میں وہ راضی ہیں۔ رضائے پروردگار جس میں ہے وہ امام ہمارے اسی میں راضی ہیں، تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں جس حال میں بیماری ہمارے لیے لکھی ہے اللہ نے، ہمیں اس میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے تو اس میں گھمنڈ نہیں، بس کہ اللہ نے مجھے دیا ہی، ٹھیک ہے، اللہ اگر ہمیں صحت مند رکھنا چاہتا ہے، ہم صحت مند ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صفت الرضا ان یرضى المحبوب والمکروہ، کہ اللہ سے راضی رہنے کی صفت یہ ہے کہ چاہے پسند ہو یا ناپسند ہو، ہر چیز میں وہ کیا رہے، راضی رہے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات، حادثات ہوتے ہیں جو جس میں رضا شامل نہیں ہوتی، لیکن رضا شامل نہ ہو کہ وہ کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے کہ کر لے گا، وہ نہیں کر سکتا ہے، جو ہے وہ ہے، جو کام ہونا ہے وہ ہونا ہے، جو لکھا ہے قسمت میں وہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ سے راضی رہنے کی سب سے بہترین شے، چاہے پسند ہو یا ناپسند حالات ہوں، سب میں انسان راضی رہے۔ والرضا شعاع نور المعرفہ، کہا رضا جو ہے، راضی رہنا اللہ کے احکام سے، اللہ کے فرامین سے، کہا یہ معرفت کا ایک نور ہے،
اللہ کو پہچاننے کا ایک نور ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچانے۔ اچھا، اس کا درک کیسے کریں گے کہ ہم اللہ کے افعال سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں؟ کیسے جانیں گے؟ جانچنا کیسے ہے؟ کہا اس کے جانچنے کے لیے ہمیں کرنا ہے کہ زندگی میں جو ہمارے کام ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے زندگی میں انجام پا رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں کہ اس سے ہم خوش ہیں یا خوش نہیں۔ ایک ہے کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم اس پہ خوش نہ ہوں کہ ہم دوسرے کو جو عطا کیا ہے اس پر ہم ناراض ہوتے رہیں کہ میں تو اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا پھر بھی مجھے کینسر نہیں ہوا، فلاں تو اتنا گٹکا کھاتا اس کو کیوں نہیں ہوا۔ تو ہم نے اپنی مصیبت پہ صبر نہیں کیا، دوسرے کے خوشحالی پر ہم نے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا کہ اسے کیوں نہیں ہوا، وہ تو اتنی شراب پیتا ہے اسے کیوں نہیں ہوا، صحیح ہے، مجھے کیوں ہو گیا، مجھ سے تو نماز شب بھی نہیں چھوٹی ہے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ جس کو چاہے، جس سے چاہے، جس طریقے سے چاہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا عباد اللہ انتم کالمرضى، اے اللہ کے بندو تم مریضوں کے مانند ہو، واللہ رب العالمین کا طبیب، اور تمہارا رب تمہارا طبیب ہے، تمہارا ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کو کس حال میں رکھنا ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ ایک ٹانگ باندھ کے اوپر چھت میں لٹکا دیا جائے، اس کی ٹانگ تب صحیح ہوگی کہ دوڑنے سے صحیح ہوگی، ایکسرسائز سے صحیح ہوگی، صحیح ہے۔ تو طبیب کو جاننا ہے، اب وہ کہے کہ نہیں میری ٹانگ کیوں باندھ دی، کرتے ہیں کہ نہیں ایکسرسائز میں کبھی کبھی، صحیح ہے، یا بلڈ سرکولیشن کے لیے سر کی جانب سے اٹھا دینا، پیر کی جانب سے اٹھا دینا، صحیح کسی پراپر وے میں بیٹھنے کے لیے منع کرنا، صحیح ہے۔ اب یہ طبیب کیا ہے؟ بہتر جانتا ہے کہ میرا مریض کس حالت میں بہتر رہے گا، یہی اللہ جانتا ہے۔ اگر ہر انسان خوشحال ہوتا، کسی کو کوئی غم نہ ہوتا تو سب فرعون نظر آتے، اس سے کم کوئی نہ ہوتا۔ اور گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایک چھوٹے سے گھر میں کس طرح کی فرعونیت، ایک مرد جہاں وہ پورا حاکم ہوتا ہے، جہاں اس کا پورا اختیار ہوتا ہے، تو اس کے بیوی پہ، بچوں پہ، گھر کے اندر، صحیح ہے، اپنی مرضی کو حاوی کرنا، کسی کی مرضی کو قبول نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرعونیت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جو ایک چھوٹی سی جگہ میں ایک گھر کے اندر ہے۔ لیکن اگر وہ اسی کو اگر ایک بڑا میدان دے دیا جائے، ہمارے ایک استاد تھے، وہ استاد کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ بہت برا کہتے ہیں یزید کو، مامون رشید کو، صحیح ہے، یا منصور دوانقی کو، ہارون رشید کو، کہ جنہوں نے ائمہ کو زہر دیا۔ کہا اگر ہم بھی ان کی جگہ پر ہوتے، کیا پتہ ہم کس طرح کا فعل انجام دیتے، اگر ہمارے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا، ہم اس مقام و منزل پر ہوتے کہ جس مقام پہ مامون تھا، تو کیا 8ویں امام کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک کرتے کہ آقا و مولا کہہ کے ان کو اپنی جگہ پہ بیٹھال دیتے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بس یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمایا نہیں، کیا پتہ آزماتا تو ہم بھی اس طرح کے نکلتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک جگہ دعا یہاں غدیر خم میں جب خطبہ غدیر ارشاد فرمایا ہے رسول خدا نے، اس وقت کہ اللہم والی من والا، اہل بیت کی محبت میں بھی رضائے پروردگار ہے، کہ اللہم والی من والا، پالنے والے جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، وعادی من عادہ، جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، صحیح ہے۔ تو ان کی رضا، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی۔ شہزادی کونین کے لیے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔
من آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ اب وہیں پہ جو دوسرا جملہ آ رہا ہے اسی سے ہم لے سکتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، پالنے والے میں پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں سے جو تجھے اذیت پہنچاتی ہیں، جو تیرے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے جسم کی طرح سے نہیں ہے کہ ہمیں چونٹی بھری جائے تو ہمیں کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ ہمیں اگر گھوسا مارا جائے، جھاپڑ مارا جائے، ڈنڈے مارے جائیں ہمیں تکلیف ہوگی، پھوڑا پھنسی نکل آئے ہمیں تکلیف ہوگی، صحیح۔ ہم کسی کے گھر کے آگے کوڑا پھینکیں، کسی کے گھر میں ڈلا ماریں، کسی کے بچے کو بے وجہ پیٹ دیں، اس سے اس کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ یہ انسانوں کو تکلیف دینے کے ذریعے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کس طرح سے تکلیف دی جا سکتی ہے؟ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، بظاہر وہ جسم نہیں رکھتا، تو اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی محبوب ترین چیزوں کو تکلیف پہنچائی جائے، جیسے کہ جناب فاطمہ والی حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے رسول کہہ رہے ہیں جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو پتہ چلا کہ چونکہ یہ شہزادی اللہ کی محبوب ترین خاتون ہیں، ان کو اذیت کس کے اذیت کے مانند ہے؟ اللہ کے اذیت کے مانند ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں خداوند عالم کی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو۔ یہ آیت قرآنی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ نے اپنے ساتھ کس کی مخالفت کو کہا ہے، کس کی اذیت کو شامل کیا؟ رسول کی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ رسول اللہ کا کیا ہے؟ محبوب ترین بندہ ہے، اس کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت پہنچانے کے مانند ہے۔ رسول نے مولا کائنات سے فرمایا تھا، تفسیر جوامع الجامع جلد نمبر 5 صفحہ 105 پہ یہ حدیث نقل ہے کہ یا علی من آذا شعرۃ منک، اے علی اگر آپ کو کسی نے بال کے برابر بھی اذیت پہنچائی، بال کے برابر، فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، ومن آذى اللہ فعلیہ لعنت اللہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اذیت اہل بیت رسول کی اذیت کا سبب، رسول کی اذیت اللہ کی اذیت کا سبب، اور جو ان کو اذیت دے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تیسرا فقرہ ہے ہمارا، وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا عَاصِيكَ، پالنے والے ہمیں ایسی توفیق دے دیں تاکہ ہم تیری اطاعت کریں اور تیری کبھی بھی نافرمانی نہ کریں۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں نیک کاموں کے لیے انسان کے لیے اسباب کا فراہم ہو جانا، راستے کا ہموار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ مثلا کوئی انسان زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں تھے، پیسے کا انتظام ہو گیا، صحیح ہے، فلائٹیں بند تھیں کورونا کے سبب، فلائٹیں شروع ہو گئیں، اب یہ کیا ہے؟ اسباب فراہم ہو رہے ہیں، راستے کیا ہو رہے ہیں؟ کلیئر ہو رہے ہیں۔ یہی اللہ کی کیا ہے؟ توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے رہیں کہ کربلا تب جائیں گے جب اللہ توفیق دے گا، جب مولا بلائیں گے، تو مولا ایسے تھوڑی بلائیں گے، مولا کب بلائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ راستہ چلتے چلتے، ایک مولانا تھے بہت چاہنے والے، بہت محبتی انسان، اور بہت محبتی انسان، میں ان کی یعنی برائی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کس طرح کے، ان کا گھر میڈیکل ایریے میں ہے، مثلا مثال کے طور پر وہ جا رہے ہیں ادھر سوات کی طرف،
آپ سے ملیں گے کہیں گے مولانا آئیے گھر آئیے گا، چلیے گھر چلیے، ابھی وہ جا کہاں رہے ہیں الٹا، گھر کے الٹا، لیکن پھر بھی گھر بلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ محبت میں کرتے تھے، چاہے وہ جیسے بھی کرتے ہوں، بہترین انسان تھے، ہیں ابھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک بلانا اس طرح کا ہے، ایک ہے کہ نہیں آپ نے باقاعدہ کھانے وغیرہ کی آمادگی کی، صحیح ہے، آپ نے 2-4 آدمی کو اور بولا، کہا مولانا آئیے گا آج گھر پہ کھانا یہیں کھائیے گا، صحیح ہے، وہ فلاں صاحب بھی رہیں گے۔ تو ایسے میں بتائیے دونوں میں اس شخص کے لیے جانا کس میں آسان ہے؟ ایک جو پچھم میں جا رہا ہو، پورب میں بلا رہا ہو اس میں، ایک کہ جہاں اس نے تھوڑی آمادگی کی اور اس کے بعد بلائے۔ تو آنے والا کب آئے گا کہ جب تھوڑی تیاری ہوگی۔ اسی طرح سے امام بھی ہمیں کب بلائیں گے؟ جب ہم تھوڑی آمادگی کریں، تھوڑی تیاری کریں، صحیح ہے، کچھ پتہ چلا ہم نے پیسے جمع کرنے شروع کیے تاکہ یہ ہم اس پیسے سے کیا کریں گے؟ کربلا جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ امام اس میں جو کم پڑ رہا ہوگا، جو کہیں سے ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا انتظام آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، ورنہ وہ توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ ہمارے آئے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من سأل اللہ التوفیق، جس نے اللہ سے توفیق مانگی، ولم یجتہد، لیکن محنت نہیں کی اس کے لیے، فقد استہزأ لنفسہ، تو بنفسہ، تو اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا ہے، پھر اس نے توفیق طلب نہیں کی ہے۔ آپ نے نماز شب کی توفیق مانگی، ایک دن اٹھنے کے بعد آپ نے کچھ نہیں 2 رکعت پڑھ پائے، آپ کی طرف سے کیا ہوئی؟ آمادگی ظاہر ہو گئی، آج 2 پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کل آپ 4 پڑھیں، اس کے بعد 8 بھی پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کسی دن 11 بھی پڑھیں، اور خالی روز سوچ کے سو جائیں۔ ایک ہے کہ قضا ہو گئی، نماز شب وہ ہے کہ جس کو قضا بھی پڑھا جا سکتا ہے، قضا ہو گئی، آپ نے قضا ہی پڑھ لی، لا دو قضا ہی پڑھتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، آپ نے پھر بھی نماز شب کی نیت سے 2 رکعت پڑھ دی، تو اللہ کل کو 10 منٹ پہلے آپ کو موقع دے گا۔ اور کہیں یار آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں نہیں کھلتی، وہ کھلنے والی ہے ہی نہیں، وہ نہیں کھلے گی، کبھی نہیں کھلے گی۔ پڑھنے والے اسی میں پڑھتے ہیں، سونے والے اسی میں سوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو توفیق کب ملے گی؟ کہا توفیق کی اللہ سے دعا کرے، لیکن اگر محنت نہیں کر رہا ہے تو کیا کیا؟ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔